بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الصیغہ میں ہماری ابواب کی بحث پوری ہو چکی۔ اب یہاں سے محموز، معتل اور مضاعف، ان کے اندر جو تبدیلیاں ہوتی ہیں ان کا بیان ہم پڑھیں گے۔ محموز کسے کہتے ہیں؟ جس کا کوئی حرف اصلی حمزہ ہو۔ معتل جس کا کوئی حرف اصلی حرف علت واو الف یا میں سے کوئی ہو۔ مضاعف جس کے دو حرف اصلی ایک جنس کے ہوں۔ تو کلمے میں حمزہ، حرف علت اور ایک جنس کے دو حرف آنے سے صیغہ ثقیل اور مشکل ہو جاتا ہے، تو اس کو آسان کرنے کے لیے اس کے اندر کچھ تبدیلیاں کرتے ہیں، بدلتے ہیں۔ چنانچہ محموز میں ہونے والی تبدیلی کو تخفیف کہتے ہیں، یعنی جس کے حرف اصلی، جس کا کوئی حرف اصلی حمزہ ہو، اس کے اندر جو تبدیلی ہوتی ہے آسان بنانے کے لیے، تو اس کو تخفیف کہتے ہیں۔ اور حرف علت میں جو تبدیلی ہوتی ہے، معتل میں جو تبدیلی ہوتی ہے، اس کو اعلال یا تعلیل کہتے ہیں۔ اور ایک جنس کے دو حرفوں میں سے ایک کو دوسرے کے ساتھ ملا کر تشدید کے ساتھ پڑھنے کو ادغام کہتے ہیں۔ یہاں سے ہم انہی کا بیان پڑھ رہے ہیں۔ چنانچہ فصل اول محموز کے بیان میں ہے، جو دو قسموں پر مشتمل ہے۔ پہلی قسم جو ہے حمزہ کے قاعدے ہیں، اور دوسری قسم حمزہ کی گردانیں ہیں۔ پہلا قاعدہ ہم دیکھتے ہیں، حمزہ منفردہ ساکنہ۔ منفرد یعنی اکیلا، یعنی کلمے میں حمزہ ایک ہو، دو نہ ہو، اس کو کہتے ہیں حمزہ منفردہ۔ اور ساکنہ ہو یعنی وہ حمزہ ساکن ہو، اس پر جزم ہو۔ تو جب کلمہ میں حمزہ ایک ہوگا اور وہ ساکن ہوگا، تو اس حمزہ کو ما قبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا جائز ہے۔ یعنی اگر اس سے پہلے فتحہ ہے، زبر ہے، تو اس حمزہ کو الف سے بدلنا جائز ہے، کیونکہ فتحہ کے موافق حرف علت الف ہے۔ کسرہ کے موافق حرف علت یا ہے، اور ضمہ کے موافق حرف علت واو ہے۔ تو اگر حمزہ سے پہلے فتحہ ہے تو حمزہ کو الف سے بدلنا جائز، اور حمزہ سے پہلے کسرہ ہے تو حمزہ کو یا سے بدلنا جائز، اور اگر حمزہ سے پہلے ضمہ ہے تو حمزہ کو واو سے بدلنا جائز ہے۔ مثال دیکھیں گے ہم، رأسن، ذئبن، بؤسن۔ دیکھیے رأسن میں حمزہ ایک ہے، ساکن ہے، اس سے پہلے فتحہ ہے، تو فتحہ کی موافق حرف علت الف ہے، تو اس حمزہ کو الف سے بدلنا جائز ہے۔ تو کیا بن جائے گا؟ وہ راسن۔ راسن کو راسن پڑھنا بھی جائز ہو جائے گا۔ ذئبن، کلمے میں حمزہ ایک ہے، ساکن ہے، ما قبل کسرہ ہے، کسرہ کے موافق حرف علت یا ہے، تو اس حمزہ کو یا سے بدلنا جائز ہے، تو ذئبن سے بن جائے گا ذیبن۔ بؤسن، کلمے میں ایک حمزہ ہے، وہ ساکن ہے، ما قبل کی حرکت ضمہ ہے، اور ضمہ کی موافق حرف علت واو ہے، تو اس حمزہ کو واو سے بدلنا جائز ہے، تو کیا بن جائے گا؟ بوسن۔ راسن، ذیبن، بوسن، یہ اصل میں تھے راسن، ذئبن، بؤسن۔ دیکھ لیتے ہم محموز، معتل اور مضاعف کا بیان۔
تغییر حمزہ کو یعنی حمزہ کے اندر ہونے والی تبدیلی کو تخفیف کہتے ہیں، اور حرف علت کی تغییر یعنی حرف علت میں ہونے والی تبدیلی کو اعلال اور تعلیل کہتے ہیں، اور ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر کے اور مشدد کرنے کو ادغام کہتے ہیں۔ حرف علت کی تبدیلی جیسے مثال کے طور پر قال، اصل میں تھا قال، واو کو الف سے بدلا، یہ حرف علت کی تبدیلی ہے، اور یہ مشدد والی جیسے مد، اصل میں تھا مدد، دال کو دال میں ادغام کر دیا، قاعدے مستقل آئیں گے آگے۔ مد، میم دال دال، مدد، پہلی دال کو ساکن کر کے دوسری دال میں ادغام کر دیا۔ فصل اول، باب سوم کی فصل اول، 3 فصلیں ہیں، ایک محموز کی، ایک معطل کی اور ایک مضاعف کی۔ فصل اول محموز کا بیان، اور محموز کا بیان 2 قسموں پر مشتمل ہے، ایک میں قاعدے ہیں اور دوسری میں گردانے ہیں۔ تخفیف حمزہ کے قواعد میں قاعدہ، حمزہ منفردہ ساکنہ جوازن یعنی حرف علت سے بدلنا، حمزہ منفردہ ساکنہ جوازن اپنے ما قبل کی حرکت کے موافق ہو جاتا ہے۔ ما قبل فتحہ ہے تو اس کے موافق حرف علت الف ہو جاتا ہے، ما قبل کسرہ ہے تو اس کے موافق حرف علت یا میں تبدیل ہو جاتا ہے، ما قبل اگر ضمہ ہے تو اس کے موافق حرف علت واو سے بدل جاتا ہے۔ یعنی بعد فتحہ الف، بعد ضمہ واو اور بعد کسرہ یا ہو جاتا ہے، جیسے راسن، ذیبن اور بوسن کے اصل میں رأسن، ذیبن اور بؤسن تھے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔